اگر میری جگہ یہاں کاکڑ صاحب ہوتے تو ان کے لیے بھی یہی باتیں کہی جاتی. حضور نے کہا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین چلے جاؤ. آپ لوگ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ دور ہے چین. اتنی دور آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے. میں اگر چھوٹا ہوتا اور یہاں آتا تو میں بچہ جیل چلا جاتا تاکہ ایک ہی دفعہ آنا. روزانہ آنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. اور سید صاحب اتنے شریف آدمی ہیں، علی سید صاحب اس طرح بات کرتے ہیں میں سمجھا حبیب یونیورسٹی میں ہیں، کیونکہ حبیب کے بہت قریب ہے یہ. میں وہاں چلا گیا. اب میں وہاں 11:20 میں بیٹھا ہوں. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی کر لیں پروگرام، یہی کر لیں. میں نے کہا مجھے کہیں اور شاید جانا ہے. پھر میں نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ مجھے یہاں آنا ہے. 15 منٹ دیر سے آیا، معافی اس کی، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میری عمر کا قصور ہے. میں 84 برس کا ہوں. آئی ایم 84. اچھا، اب جو حالات ہیں میرے لیے وہ کیونکہ یہاں میں سمجھا تھا کم ہوں گے بچے تو میں بول سکتا ہوں. 200 لوگوں سے زیادہ بول کے مجھے پرمیشن نہیں ہے، یہ اداروں کی طرف سے ہے. آپ اگر جہاں 200 لوگ ہوں ان کو آپ نہیں بول سکتے. تو میں پچھلے دنوں لاہور گیا، پنجاب یونیورسٹی نے بلایا مجھے، گورنمنٹ کالج، اور انہوں نے کہا ہم منیر نیازی کے لیے ایک پروگرام کر رہے ہیں. فیض صاحب پہ تو ہوتے ہیں، فراز پہ ہوتے ہیں، اقبال پہ ہوتے ہیں، تو ہم منیر نیازی پہ کر رہے ہیں پروگرام، تو آپ آ جائیے. میں چلا گیا. دگنے بچے تھے اس سے، بھرا ہوا ادھر ادھر کھٹکھٹ. چاچا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کتنی دیر بولنا ہے مجھ کو؟ تو کہنے کہ 40 منٹ. میں نے کہا میں 20 منٹ منیر پہ بات کروں گا، 20 منٹ نیازی پر. تو کہنے کہ انور صاحب وہ تو ایک ہی نام ہے، ہم سمجھے نہیں کیا مطلب آپ. میں نے کہا وہ ایک نام نہیں ہے، وہ شروع سے ہی ہے، منیر نیازی نام ہے ان کا. اس وقت بھی نیازی کے پیچھے ہے منیر. اور آج بھی نیازی کے پیچھے ہے. تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں احمد الدین قاسمی میں بات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں قاسمی صاحب پہ بات کر کے آ گیا. آج مجھے بلایا ہے اقبال کے لیے. میں نے سید صاحب سے پوچھا، انہوں نے صرف کہا کہ انور صاحب آپ کو اقبال پہ بات کرنا ہے. میں سمجھا میری دوست ہیں بشرا انصاری، ان کے میاں پہ بات کرنا ہے، اقبال انصاری پر. ان کے دوسرے میاں کا نام ہے اقبال حسن. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ علامہ اقبال نہیں ہے. تو یہ کہ پھر احسن اقبال بھی ہیں، اقبال بانو ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں آپ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو علامہ اقبال پہ بات کرنا ہے. میں نے کہا اچھا میں آ جاؤں گا. اب اتنے شریف آدمی ہیں سید صاحب. اب رستے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں سفر کیسا گزر رہا ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے میں اونٹ پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا گزر رہا ہے، ابھی تو میں شاہراہ فیصل کراس کیے. پھر فون آیا کہ اچھا تو اب آپ انتظار کر رہے ہیں، ہم سب بچہ جیل میں سامنے ہم کھڑے ہوں گے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا، مجھے پتا ہے. میں چلا گیا حبیب یونیورسٹی. میں نے فون کیا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. بولے آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، ہم لوگ تو باہر کھڑے ہوں گے سب. یہ اتنے اچھے آدمی ہیں، مجھے دوبارہ بلائیں گے میں پھر آ جاؤں گا. تو اب اقبال پہ کیا بات کروں آپ سے؟ اقبال جب بھی الیکشن آتا ہے اقبال آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں اقبال کے اشعار کے.
اور وہ اشعار سب سے برے اشعار ہیں اقبال کے، وہ تعلق ہی نہیں ہے اشعار سے اقبال کا، کہ ہم اقبال کا پاکستان بنائیں گے، ہم قائد کا پاکستان، ہر بینر اب چھپ رہے ہیں بینر سارے اقبال اور قائد کے. تو اقبال جو ہے ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے، ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے. سر آپ ادھر آ جائیں. ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے. ایک صدی نے میر تقی میر کو پیدا کیا، ایک نے غالب کو پیدا کیا، ایک صدی نے اقبال کو پیدا کیا. فیض صاحب کی بدقسمتی کہ وہ اقبال کی صدی میں پیدا ہوئے، اس لیے فیض صاحب ہمیشہ نمبر 2 شاعر رہیں گے، نمبر 1 اقبال ہے. اور یہ ادب کی جو سلطنت ہوتی ہے، اس میں اگر وہ کرسی خالی ہو جائے بیٹھنے کی سربراہ کے، تو وہ پھر خالی رہتی ہے. اس پہ بیٹھنے کے لیے اس کے برابر کسی کو آنا چاہیے، ورنہ یہ کام چلتا رہتا ہے. تو اس صدی میں یہ کام چلتا رہا. فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر. تو اب اقبال پہ میرا ایک کھیل تھا 14 اگست، جس میں قائد، اقبال اور مولانا جوہر کہتے ہیں ہم پاکستان کے حالات دیکھ کے آتے ہیں. تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. بیٹا بری بات ہے، میں تو ٹیلی فون گاڑی میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ بھی ایسا ہے چھوٹا والا جو بالکل. وہ پاکستان جائیں گے دیکھنے کے لیے. جوش ملیح بازی نے منع کیا تینوں کو، مت جاؤ، سوڈان چلے جاؤ، پاکستان مت جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے پاکستان. تو مولانا نے کہا کہ نہیں نہیں، جوش تو ہمیشہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم پاکستان آئیں گے. پاکستان آ جاتے ہیں، 7 دن کراچی میں رہتے. کوئی پہچانتا نہیں ان تینوں کو کون ہے. اسلام آباد جانے کے لیے ہوائی اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اقبال اپنے انداز سے کنپٹی پہ سر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، قائد بریف کیس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا جوہر کی گود میں VCR ہے. تو اب بیٹھے ہوئے تینوں، مولانا کہتے ہیں کہ قائد حیرت کی بات ہے، تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. 7 دن رہے تم لوگ کراچی میں، کسی نے پہچانا نہیں. تم اپنے مزار بھی گئے، پھر بھی کسی نے نہیں پہچانا. علامہ سو رہے کہہ رہے یہ پھر کوئی خواب دے گا. تو علامہ اٹھتے ہیں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ علامہ جب تم نے خواب دیکھ لیا تھا تو اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا. قائد کی طرف اشارہ. قائد کہتے ہیں کہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کام کیا تھا. علامہ تم جا کے معلوم کرو کہ ٹکٹ ہمارے کنفرم ہوئے یا نہیں. تو علامہ جاتے ہیں PIA کاؤنٹر پہ، واپس آتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا. کہ لیں کیوں؟ میں نے کہا میرا ٹکٹ کا کیا ہوا؟ بولے تو چانس پر ہے. جس آدمی نے اس ملک کے خواب دیکھا اس سے اللہ کو کہہ رہا ہے تو چانس پر ہے. تو قائد کہتے ہیں ہم تینوں چانس پر ہیں، ہماری ٹکٹ کنفرم نہیں ہے. خیر اس طرح وہ ہوتا ہے پورا پھر، اس میں علامہ کی بات ہے. پھر جو کچھ ہوتا ہے تو کوئی پہچانتا نہیں. آخر میں قائد کو ایک لڑکی پہچان جاتی ہے. قائد کے پاس آتی ہے، کہتی ہے آٹوگراف دے دے. تو قائد
کو آٹوگراف دیتے اور نہ پوچھتے نام کیا ہے، فاطمہ، سے لولی نیم اور پلا آٹوگراف دیتے. تو مولانا پوچھتے ہیں کیسے پہچانا تم نے ان کو؟ بولے انہوں نے جناح میں کام کیا تھا، وہ ایکٹر ہے مشہور یہ. خیر اس طرح کھیل تو میں کرتا رہتا.